بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله مولانا العظيم. 9 شوال المکرم 1442 ہجری بمطابق 21 مئی سن 2021 عیسوی. رمضان تو پیشتر سورہ یوسف دا دل نشین موضوع سخن چلا آ رہا سی اور یہ بیان اس حسین موڑ تک پہنچی کہ مصر دے زندان دے اندر ایک صاحب علم و فضل، صاحب کمال، صاحب جمال قیدی ہے جو تمام قیدیاں وچوں حسب و نسب دے اندر اپنے عقیدے اور عمل دے اعتبار نال سب تو بہتر اور افضل قیدی ہے.
بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ زندان مصر دی تاریخ دے اندر نہ ایسا قیدی پہلے آیا ہے نہ بعد وچ آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام نو حسن و جمال بھی عطا فرمایا ہے، نبوت اور رسالت دا فضل و کمال بھی عطا فرمایا ہے، اور علم دا جاہ و جلال بھی عطا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ چند خوبیاں مل جان تے سونے تے سہاگا ہوتا ہے۔ ایک بندہ آپ بھی سونا ہوئے، یعنی صورت بھی سونی ہوئے تے سیرت بھی سونی ہوئے۔ بعض لوگاں دے نقش و نگار بڑے پرکشش نے، عارض و رخسار بڑے جاذب نظر نے، صورت بڑی دلکش ہے مگر اعمال بڑے بدتر نے۔ کئی بندے کالے کلوٹے پدے نقش و نگار والے مگر انہوں دا اخلاق بڑا اچھا ہے، بولی میٹھی ہے، کردار اچھا ہے، تو ہر بندہ انہوں دی تعریف بھی کرتا ہے اور محبت دا اظہار بھی کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری حسن و جمال تے کوئی نہیں، مگر قرب رسول اتنا اثر ہویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مرکزی وفاقی کابینہ دے سینئر وفاقی وزیر خزانہ، بیت المال دے خازن، اور شان اتنی ہے کہ کعبے دی چھت تے فتح مکہ والے دن جس مؤذن نے اذان پڑھی ہے وہ بلال حبشی، امیہ اینڈ کمپنی جنہوں نے بڑا ستایا بلال نو، آج انہوں نے پیش کوئی نہیں جا رہی، بلال تکبیر دے نعرے بلند کر رہے ہیں، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال نو کہہ رہے ہیں کہ میں معراج والی رات جنت چل رہا سا، تو مکے دیاں گلیاں میں چل رہا سا، تیرے قدمہ دی آہٹ میں نو اپنے تو بھی اگے جنت سنائی دے رہی سی۔ بلال دے مقام میں گل رنگاں دی نہیں، جے توحید دا رنگ نہیں چڑھیا، ابو لہب بڑا سونا ہے، کوڑی مول نہیں، عقیدہ سونا بناؤ، عمل سونا بناؤ، کردار اچھا ہوئے، اخلاق سونا ہوئے، گفتار سونی ہوئے، رفتار سونی ہوئے، چال ڈھال سونی ہوئے، تے پھر ہر بندہ تو اڈنا محبت کرے گا، اور بندے ہی نہیں، گل زمین دی نہیں، عرش برین والا بھی تو اڈنا پیار کرے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام اتوں بھی سونے تے وچوں بھی سونے، سیرت بھی سونی تے صورت بھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سیرت اگر نہ ہو تو صورت فضول ہے، یعنی صورت دے نال نال سیرت دی ضرورت ہے۔ آئینہ دیکھو تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ایک دعا کرو، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ نے تو میری شکل سونی بنائی ہے تو میرا اخلاق بھی سونا بنا دے۔ اللہ دے دربار مل پینا عقیدے تے عمل دا۔ یوسف علیہ السلام دا اپنے جیل دے ساتھیاں نال ایسا پیارا سلوک ہے، اگر کوئی قیدی بیمار ہو جاتا ہے آپ اپنی نیند نو بھول جاندے، ساری رات اس بیمار دے پاس بیٹھے، فارغ وقت قیدی ساتھیاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دے رہے، تبلیغ فرما رہے۔ بھئی گلے وے چراغ جتھے بھی ہوئے او دا کم میں ہنیرا مکانا، روشنی پھیلانا،
دیوا یہ نہیں ویندا میں کتھے پیا ہاں، کمرہ کیڑا ہے، مقام کیڑا ہے اور بالن والا کیڑا ہے. دیوے دا کام میں روشنی دینا، وہ ہر مقام تے اپنی روشنی نو پھیلا ہے. اللہ والے جتھے بھی ہوں، آزاد ہوں یا اسیر ہوں، غریب ہوں یا امیر ہوں، ہر مقام تے اللہ دی توحید دی دین دی دعوت دے دے. اور میں آج اپنی تقریر نہیں کرنی، میں حضرت یوسف علیہ السلام دی تقریر پیش کرنی ہے جڑی اللہ نو اینی پسند آئی ہے. انہاں دے مصر دی جیل وچ بیٹھ کے یہ گلاں کیتیاں، اللہ نے قرآن دا کیمرہ رکھ کے وہ ساری تقریر محفوظ کر لئی اور ساڈے تک پہنچا دیتی کہ میرے یوسف نے جیل وچ رہ کے بھی میری توحید نو بھلایا نہیں، میری دعوت دیندا رہا. اور کی کہہ رہے یا صاحب السجن، یہ تو ثابت ہو گیا گل جیل دی. اے میرے جیل دے ساتھیو، اے میرے جیل دے رفیقو. اتھوں کئیاں نے اپنی مانا طویلہ کیتیاں نے. حضرت ابو بکر صدیق نو ٹارگٹ کیتا کہ دیکھو جی انہوں نے کیا گیا ہے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب آپ نے اپنے صاحب سے کہا یعنی ابو بکر سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے. تو کہندے نے کہ صاحب ہون نال کچھ ضروری تے نہیں کہ وہ صاحب مومن بھی ہوئے. یہ تے یوسف علیہ السلام نے بھی آکھا یا صاحب السجن، اے میرے جیل دے ساتھیو. تو کیا وہ سارے توحید والے سن جیل والے؟ میں کہا عقل دیو انیو، قرآن نو سمجھ کے پڑھو. اتنے آکھیا یوسف علیہ السلام نے یا یہ نہیں آکھیا اے میرے ساتھیو، اے میرے جیل دے ساتھیو. تے جدو غار ثور دی گل آئی، مہاجر مکہ دی گل آئی اور نبی رحمت دی بات آئی، صدیق اکبر دی مصاحبت اور رفاقت دا ذکر آیا، تو کہ اے نہیں آکھیا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْغَارِ کہ اے میرے غار دے ساتھی. آکھیا نہیں، وہ دی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ نے جوڑی ہے. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا. نقطے دی سمجھ آئی ہے؟ اے نہیں آکھیا جب غار والے ساتھی سے کہا. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْغَارِ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا. کہنے والا محمد الرسول اللہ، اور ساتھی کون ہے؟ صاحب ہی فرمایا ہے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل دے ساتھیاں نو اس رفاقت دی نسبت نال یاد دہانی کروا کے کہ میں تے تسی ایک جیل دے ساتھی ہیں. اے رفاقتاں جیل تک محدود نے، لیکن صدیق دی رفاقت صرف غار تک ہی نہیں، مزار تک ہے. مزار تک ہی نہیں، حوض کوثر تک ہے. حوض کوثر تک نہیں بلکہ جنت تک ہے. دنیا وچ بھی اور آخرت وچ بھی ابو بکر دی رفاقت ابدی سرمدی ہے. بھائی جیل والے ساتھی کچھ مدت تو بعد بچھڑ گئے، مگر غار کا ساتھی بچھڑا ہے. وہ کل بھی ساتھ تھا، وہ آج بھی ساتھ ہے، اور قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی حضور کا ساتھی ہوگا. اللہ اکبر. گلاں نال نال سمجھی ہونیاں نے.
فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ اللہ کے رسول تو بعد فتنہ منکرین زکات پیدا ہویا، سدے باب کنے کیتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے۔ مدعیان نبوت اٹھے، اسود انسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا، مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا، طلحہ اسدی نے نبوت دا دعویٰ کیتا، سجاد نامی ایک خاتون بھی کھڑی ہو گئی، اس نے بھی اعلان کیتا میں نبی ہوں۔ انہاں ساریاں دا کلا کما یارے غار نے کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ آنکھوں کو بخر۔ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ اللہ اکبر۔ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ اللہ اکبر۔ اے صدیق دی عظمت ہے، اے صدیق دا امتیازی مقام ہے، جیڑا مشن سونے کملی والے نے دیتا ہے اس نے نبھا کے بخایا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام اتھے درس دے رہے ہیں توحید دا۔ اے نہیں آکھیا قیدیاں کو تیرے بھرا کنے نے، ابا جیوندا جی، اور تیاں پتر کنے نے، کاروبار کی کرنا ہے، تیرا پنڈ کیڑا ہے؟ اے گل نہیں کیتی۔ اللہ والے گل عقیدے دی کر دے نے۔ گل سمجھائی؟ جتھے بھی ہون گل عقیدے دی کر دے نے۔ اللہ اکبر۔ ساڈے گھراں وچ کدی دینی گفتگو نہیں ہوندی اور بڑا افسوس دا مقام ہے۔ مزہ تے یہ ہے باپ تے بیٹے رل کے بیٹھ تے دین دی گل کرن، ماما تیاں بیٹھ تے گل دین دی ہوئے، گل عقیدے دی ہوئے، گل اسلام دی ہوئے، گل دعوت توحید دی ہوئے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام ساتھیاں نو کہہ رہے ہیں، خاص طور تے وہ دو قیدی جنہ خواب سنایا، یاد ہے نا خواب؟ ایک نے کی آکھیا سی کہ میں جناب چنگیر روٹیاں دی سر تے رکھی، اتوں پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے، بس اینا کو خواب۔ اور دوسرا ساتھی کی قید ہے، میں جناب انگوراں دا رس نچوڑ رہا، آسر خمرہ انی ارا، میں ویکھ رہا خواب وچ آسر خمرہ نبئنا بتاویلہ، اے یوسف سانو دی تعبیر دسنا، سی بڑے پریشان انا نراک من المحسنین، اسی تینوں سمجھنے تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے اور محسن ہے ساڈا۔ آپ نے فرمایا کال نہ کرو، اجے کو گھنٹہ ڈیڑھ ہے کھانا قیدیاں دا جڑے ویلے آندا ہے، ادو پہلا تعبیر دس دیاں گا، تے ایک گل ہور نہ کر لئیے، بڑی ضروری تعبیر تے ہوئی جانی ہے، تعبیر پچھوں تبلیغ پہلے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے دسو ہاں رب کون؟ گل آپے چھیڑیے، اور جدی لگن ہوئے بہانے نہ گلاں ہوندیاں کری دیاں نے، ایویں ہی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ کیویں کہندا میاں محمد بخش، درد مندانو پچھلی راتی نیند پیاری آوے، اللہ اکبر۔ یہ دنیا دا درد رکھنے والے ہیں نا، تے جڑے حق دا درد رکھنے والے انہاں نوں اپنے رب دی یاد ستاندی ہے، وہ اٹھ کے مسلے دے سوار بن جاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہندے رہے
مینو اللہ کے رسول موڈے تے ہاتھ رکھ کے جی میں کسی چنجوڑی رہا فرماندے نے یا عبداللہ لا تکن فلاں لا تکن فلاں فلانے وانگو نہ ہو جائے کہ پہلا اور رات نو قیام کردا سی تہجد پڑھدا سی پھر چھڑ گیا. اللہ اکبر. اللہ توفیق دے. یہ قیام اللیل بڑی سرمایہ منافع والی گل ہے. اللہ سانو اس عمل نو قائم کرن دی توفیق ارزانی فرمائے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں ساتھیاں نو؟ آپ فرماندے نے اچھا یہ دسو ہاں تسی پوجا کدی کردے ہو؟ ظاہری عمل ہے وہ بت پرست نے. انہوں نے کہا جی سی آپ اپنا رب رکھا ہے جدو دل کرے پوج لینا ہے پھر پونج پانج کے انہوں کھڈے لین لا لینا. ایویں ہی ہے کسی کا رب ایس سائز کا کسی کا ذرا بڑا سائز ہے کسی کا اس تو بڑا سائز ہے. اور آپ کی کہہ رہے ہیں فرماندے نے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. میں تے اس سارے مذہب چھڑ دیتے نے ایسی قوم دا عقیدہ اور عمل چھڑ دیتا ہے جڑے اللہ دا ایمان نہیں رکھتے جڑے آخرت دے منکر نے اور وہ کافر نے. وہم کافرون. میرا عقیدہ کیا ہے اور میرے وڈیاں دا عقیدہ کی سی؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. فرماندے نے میں تے اپنے باپ ابراہیم جد امجد اپنے باپ حضرت اسحاق اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام دا دین رکھنا میرا اوہی عقیدہ ہے میرا اوہی مسلک ہے جو ابراہیم اسحاق تے یعقوب علیہ السلام دا ہے جو ساڈے آبا و اجداد نے ساڈی جد ساڈے بزرگوار نے. آپ فرماندے نے ساڈے واسطے لائق ہی نہیں کہ اسی کسی شے نو اللہ دا شریک ٹھہرائیے. اور یہ ساڈے تے اللہ دا فضل ہے. بولو ساڈے تے اسی کسی ٹیری تے جڑی ہے ہی ٹیری آنے فلانا کی ٹیری ٹا کے بیٹھا ہے. اسی ٹیریاں تے نہیں جاندے اسی مزاراں تے نہیں جاندے اسی لوکاں کولوں نہیں منگدے اسی لوکاں دے رب کولوں منگنے ہاں جڑا کائنات دا پروردگار ہے جڑا خالق کائنات ہے. اسی تے صرف او دے کولوں سوال کرنے ہاں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. اے عقیدہ سانو کنے عطا کیتا ہے؟ اللہ دی ذات نے. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. کئیاں لوکاں تے بھی اللہ فضل کیتا ہے تے ساڈے تے بھی کیتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. پر بہتے لوگ نہ شکرے نے کھاندے رب دانے تے گاندے غیران دانے. وارث شاہ بھی کہیں دا نا اللہ اکبر. وارث شاہ تو منتے ہو سارے پتہ نہیں کی تسی منتے ہو شاعری منو. اللہ اکبر. وارث شاہ بھی کئی تھاں تے بڑیاں غلط گلاں کر گیا ہے. رب رنج دے وچ جے فرق جانا رب رنج دے وچ جے فرق جانا. اللہ اکبر. رانجا کتھے تے رب. اللہ سانو اہو جے کفر تو بچائے.
رب رنج دے وچ جے فرق جانا او اس فرق نو سمجھنا پے گا خالق تے مخلوق دا فرق عابد تے معبود دا فرق ساجد تے معبود ساجد تے مسجود دا فرق طالب تے مطلوب دا فرق او داتا ہے دینے والا ہے اسی سارے لینے والے او دے سائل ہاں اللہ اکبر اگر رب رنج دے وچ جے فرق جانا درجے عشق دے کیویں ٹین قاضی دوسری جگہ تے وارث شاہ جنڈیالے شیر خان والا جانتے ہو نا کی کہندا ہے کھانا ہور نہ دا گانا ہور نہ دا وارث شاہ شرک دیاں وادیاں نی قصور والا بابا بلا بولیا کی کہندا ہے علم پڑھن اشراف نہ ہون جڑے ہون اصل کمینے پتر کدے نہیں سونا بندا پاویں جڑیے لال نگینے شوم تو کدے یعنی بخیل کنجوس شوم تو کدے نہیں صدقہ ہوندا پاویں ہوسو لکھ خزینے بلیا باج توحید نہیں جنت لبنا پاویں مریے بچ مدینے کسے لے سچی گل جھوٹے دے منہوں می بولو نا نکل جاندی کسے لے توحید دی گل مشرک کولوں وی نکل جاندی ہے یہ کوئی ایڈی حیرانی والی گل نہیں یہ اللہ دی بے نیازیاں نے گھر رب دا بیت اللہ پہ بندا تے بنوان والا مسٹر ابو جہل ہے جی اللہ کسے ویلے برے بندے کو نیکی دا کام نہیں لیندا تے کئی نیک نے وہ برے کام تے چلے ہوندے نے یہ اللہ دی شان ہے اللہ اکبر سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے او میرے ساتھیو میرے بڑے ویکھ لے جے نا میرے دادا ابراہیم اللہ دی توحید پیچھے اگ وچ چھاڑا ماریاں میرے دادا اسماعیل نے اللہ نو راضی کرن واسطے گلا کٹوایا ہے اپنے گلے دے اتے چھری چلوائیے اور میں تے بزرگاں دی اولاد ہاں میرے بزرگاں دا عقیدہ توحید والا ہے میں کسے بتاں دی پوجا کرنا پسند نہیں کردا میرا حاجت روا بھی اللہ ہے میرا مشکل کشا بھی اللہ ہے میرا داتا بھی اللہ ہے میرا کار ساز بھی اللہ ہے میرا ڈوبیاں تارنے والا بھی اللہ میں نو نعمتاں عطا کرن والا بھی اللہ میرے نفع نقصان دا مالک و مختار بھی اللہ ہر کام وچ میرا مددگار بھی اللہ اللہ اکبر یہ تبلیغ کتھے ہو رہی ہے یہ درس کتھے ہو رہا ہے بولو مسلم مسجد نہیں اے جیل دے اندر تقریر ہو رہی ہے صدقے جا یوسف سونیا تیرے سچے سچے عقیدے تو کتھے بہ کے اللہ دی توحید دے بات سنا رہے ہیں کروڑا رحمتہ ہون درود و سلام ہون سیدنا یوسف علیہ السلام اور آپ کی کہہ رہے ہیں یا صاحب سجن اور میرے جیل دے ساتھیو میری گل تے غور کرو ہاں جی یوسف کی سمجھانا چاہنا ہے فرماتے نے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اوہ انہیں جو تسا حاجت روا کرنی آلے مشکل کشا بنائے نے اور شہر ہو رہے اے شہر ہو رہے اور پنڈ رب ہو رہے تو جی ایک کوئی سارے کم چلا دے وے ارباب متفرقون خیر اینے بہتے نے یا او ایک بہتا ہے ام اللہ الواحد القہار اللہ اکبر
اور میں تے لکھیا ہے زندہ چھڑ کے مویاں کولوں، زندہ چھڑ کے مویاں کولوں لین مراداں جاوے، وہ قدر کی پائے اللہ والا تے شرم ذرا نہ کھاوے، وہ تیرے پانے اللہ کولوں سب کچھ کھولیا پیراں، تھاپڑے مار دے مریدہ فکر نہ کری میرا دھیان تیرے والے، وہ یہ وال دھیان نہیں، یہ دی جیب وال دھیان ہے، یہ دی فصل وال دھیان ہے، یہ دی دودھ مکھن وال دھیان ہے، یہ دی پیسے وال دھیان ہے، وہ یہ دیاں فصلہ وال دھیان ہے، بلکہ دو قدم اگے یہ دے کار تک دھیان ہے۔ اللہ اکبر، جو در آپ چھٹ دیتا جو حیٌ قیوم ہے اور مویانو آوازہ ماریاں، کون حج دروائے، یہ ساڑیاں لوڑاں پوریاں کرنا لگا کون ہے؟ ہر شہد اتے اختیار کدھا ہے؟ اللہ دا، پانی وہ تے اللہ نے حکم چلتا ہے، تے پھر خواجہ خضر خاج کدھر گیا؟ جی اللہ اکبر، ویکھو نا منتا منوتیاں، اے خواجہ خضر خاج دے نا تے فلانے دریا شہر اوڑ دیو۔ اللہ پہندہ ہے میرے بندے میریاں منتا مندے نے، میری نظر نیاز دے دے نے، مینو راضی کروات کسے ہور دے نا دی جائز نہیں۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے قادر کل، اے راز کے کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفت پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب میم برسا۔ محکمہ موسمیات والے پیش گوئی کردے نے کل زور کی آندھی آئے گی اور بارش موسلا دھار ہوگی، ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ہوائیں ایران سے بلوچستان میں کل اتنے بجے داخل ہوں گی اور پنجاب میں اتنے بجے، لاہور میں اتنے بجے بارش ہوگی، گجرانوالہ میں اتنے بجے۔ اللہ فرماندہ ہے ہواؤں تُسی یہ ندیاں تابے نہیں میریاں تابے ہو، والذی یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہی، کون ہے ہواؤں پہ جنالا؟ ہو والذی، او ہوئی ذات یرسل الریاح جڑا ہواوانو بھیجدا ہے، بشرم بین یدی رحمتی، باران رحمت دے نزول تو پہلا خوشخبری دین والیاں ہواواں کلدا ہے۔ اللہ اکبر، اے مالک عبرت تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اور ساری کائنات دے مشکل کشا، اولیاء اتقیاء قطب الاقطاب کلندر سارے ولی کٹھے ہو جان، جے میرا رب نہ چاہے ایک قطرہ بھی بارش دا نہیں اتار سکتے۔ یہ سارے اختیارات کدھر ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے ما تعبدون من دونہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اور میرے جیل دے ساتھیوں، اللہ تو سوا تسا جڑے معبود بنائے ہوئے نے آپ ہی نہ رکھ لے نے، آ زندہ پیرے جی یہ آپ ہی رکھیا کہ رب اتارے ہے، اے داتائے آپ ہی نہ رکھیا ہے، آ مشکل کشائے، اے حاجت روائے۔ اللہ نے اینا دی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ما انزل اللہ بہا من
سلطان انہاں وچوں کسے دا نام اللہ نہیں رکھیا انہاں وچوں کوئی صاحب حکم نہیں کسے دا آرڈر نہیں چلدا ان الحکم الا للہ کتنی سونی تقریر ہے سیدنا یوسف علیہ السلام دی فرماندے نے حکم صرف اللہ دا حکم صرف جنگلاں وچ بھی دریاواں وچ بھی سمندراں وچ بھی پہاڑاں وچ بھی بیاباناں دے اندر ریگستاناں دے اندر کوہستاناں دے اندر زمین تے اسماناں دے اندر سارے جہاناں دے اندر حکم میرے رب دا چلدا ہے ان الحکم الا للہ صرف اور صرف حکم کدا چل رہا ہے اللہ اکبر آپ فرماندے نے امر اللہ تعبدو الا ایاہ اللہ نے تے حکم دیتا ہے بندگی میری کرنی ہے سجدے میرے کرنے نے قیام میرے واسطے رکوع میرے واسطے ہر قسم دی بدنی تے مالی تے زبانی عبادت میرے واسطے اللہ اکبر ذالک الدین القیم اے ہوئے سدھا دین اس ساتھیاں نو تبلیغ فرما رہے نے اینی دیر مجلس لگی درس اینا کو لمحہ ہویا کہ ادھروں کھانا آ گیا ادھروں جیلیاں داس کھانا آ گیا آپ فرمانے لو بھی بس ہوں تسی اپنی تعبیر سنو میرے پراؤ جو میں تعبیر بیان کر رہا ہوں قبول کرے دل شکستہ نہیں ہونا انہوں دل دی گہرائی تو تسلیم کرنا ہے اے جڑا میرا ساتھی قیدی ہے نا جنہیں آکھے میں اے انگور دا رس نچوڑ رہا اے اپنے پہلے عہدے تے باعزت بری ہو کے بحال ہو جائے گا اور اے دوسرا ساتھی جو دیکھ رہا ہے خواب دے اندر کہ میرے سر تے روٹیاں دی چنگیل ہے اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اے سوڑی چڑھایا جائے گا اور پرندے دا دماغ نوچ نوچ کے کھان وہ رونے لگ پہ اونچی اونچی آپ نے فرمایا میرے بھائی صبر کر اے اللہ دا فیصلہ ہے اور جو میں کیا ہے ہو کے رہے گا اے بدلتا نہیں تے دوسری بات یہ ہے کہ نبی دی زبان تو جھوٹ نہیں نکلتا اور نبی جو کہہ دے وہ ہو کے رہتا ہے اللہ اکبر ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے کھبے ہاتھ نال اللہ کے رسول آئے فرمایا سجے ہاتھ نال کھاؤ حالانکہ وہ سجا ہاتھ صحیح کہیں جان کے کہہ دے وہ جی میرا سجا ہاتھ نہیں اٹھے گا فرمایا ہون نہیں اٹھے گا پھر ساری زندگی او دائے ہاتھ اٹھیا ہی نہیں وہ مخالفت کی دی پہ کرنا ہے وہ سونے دی جدی ایک ایک عداد دین بندا مخالفت نہ کرو مخالفت جہنم میں سے لے کے جائے تو مجلس برخاست ہو گئی اللہ اکبر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کئی ماہ و سال جیل دے اندر گزارے اور ایک زمانہ گزر گیا ایک قیدی ایک تریا ہو گیا دوسرا سوڑی چڑھ گیا جیڑا ساکی سی نا بادشاہ نو پانی پلان والا با عزت بری ہو کے اپنے سابقہ عہدے تے بحال ہون والا انہوں جاندیا ایک گل لاکھی یوسف علیہ السلام رب دا قرآن کہہ رہے اللہ اکبر کی آکھے فرمایا اذکرنی عند ربک جدو اپنے مالک دے کول جائیں تے میرا ذکر ضرور کریں کہ ایک بے گناہ قیدی کئی سالاں دا جیل سڑ رہے ہیں اللہ اکبر ذکر کرے گا نا لے یوسف یہ ہو سکتا ہے تو آنکھیں تے میں ذکر نہ کرا کئی سال لنگ گئے قرآن کہندہ فانساہ الشیطان
انہوں شیطان نے گل بھلا دیتا وہ تے قید چوں رہا ہو کے بلکہ بحال ہو کے چلا گیا کہندے نے وہ قیدی جیل چوں نکلیا تے جبریل آ گیا انہوں نے کہا جی سلام ہوئے اللہ دی طرفوں اے یوسف تے اللہ یہ گل پوچھتے ہیں کہ یوسف میرے ہوندیاں ہو رہا کے سفارشہ جے میں تینوں آزادی نہ دلاواں تے کون ہے جو تینوں آزاد کر سکے کہ یوسف کس بلدی اگوں ابراہیم بچایا تینوں زندہ کڈ کھوئے تھی کس نے مصر پہنچایا پھر ساڈے ہوندیاں کیوں ول غیراں دل دی آس لگائی توں جس کولوں مدد چاہی اس دا زور کے آئی لے پھر اینے سال قید ہور بد گئی حضرت ضحاک کہندے نے آپ نے 14 سال قید گزارا حضرت قتادہ نے حضرت مجاہد نے مختلف اقوال نے مگر رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے 12 سال گزارے بے قصور قیدی اساڈا عدالتی نظام دیکھ لو دادا کیس دائر کردا ہے تو فیصلہ پوترا سندا ہے کئی باری وہ فائل داخل دفتر ہو جاتی ہے یہ ساڈا عدالتی نظام اتنا سست اور ناکام ہے کہ مظلوم دی داد رسی نہیں ہوندی وہ مر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا ظالم کس طرح میرے سامنے کیفر کردار نو پہنچتا ہے مگر انہوں یہ ویکھنا نصیب نہیں ہوندا وہ خود دنیا تو رخصت ہو جاتا ہے اللہ کرے تھے آمنہ دے لال دا نظام آئے خلافت راشدہ دا نظام آئے اللہ کرے مدینے دی ریاست ہوئے مدینے دی ریاست پر گالے وے اور یہ نظام لیون والے بھی ہور لوگ ہوتے ہیں با کردار جی انہوں دا کتیاں نال پیار نہیں ہوندا جی وہ نظام لیون والے ہور نے کی حال ہو رہا ساڈا پوری دنیا دے اندر ساڑھے 57 ملک نے اسلامی ملک عالم اسلام اور جتیاں کھاندیاں وار نہیں پہ ہوندا اے جن نائب بن کے آیا زمین خلیفۃ اللہ لتر کھان دیا دن رات اور کنے یہودی نے 70 لاکھ اور ساڑھے دے مسلمانہ دے 57 ملکہ دی فوجی تعداد 70 لاکھ ہے اور کی ذلت دے گڑیاں جیسی گرے ہیں انج دے خلیفے اللہ بنا کر لین کہ جا تو میرا نائب لتر کھا اتھے جا کے ربا سچے تو تے آکھے آسی جاوے بندے جگ دا شائے تم انی جائلن فی الارض خلیفہ یہ نہیں ہے اور فرشتہ کی آکھے سی اللہ کو مشورہ نہیں سی لیا ہوں جو انہوں نے سامنے پروگرام رکھیا کہ میں ایک نمی مخلوق بنا رہا ہوں یا اللہ ایک قادہ بنے گا یہ دا مٹیریل قادہ ہوئے گا اسی تے بکھا نور دے ہاں جن جڑے نے اے نار چو بنے نے آج تو نمی مخلوق بنان لگا ہے اے مارکیٹ جو نمی شے آ رہی ہے یہ قادہ بنے ہوئے گا اللہ نے فرمایا مٹی دا اے نہیں ہے انہاں کیا کیا سی اللہ فساد کرے گا اے زمین خون بہائے گا اے جڑا تو مٹیریل دس رہے ہیں 4 چیزاں کٹھیاں یہ آپس سے ایک دوسرے دی ضد نے مخالف نے 4 عناصر اگ ہوا
مٹی تے پانی تے ایک تھان انہاں چوان تو بند کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا خاموش، میں کو مشورہ نہیں توڑے کو لیا. انی عالم ما لا تعلم، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے. سارے ایکو جائے نہیں. اور جدو خلیل مار لگے نا چھاڑ اگ وچ اللہ دی توحید واسطے، اللہ نے فرمایا جبریل انہاں فرشتے اللہ لے کے آ جنہ کیا سی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ سی بڑے صوفیاں، بڑیاں تسبیحاں پڑھنے ہاں، بڑا تیرا ذکر کرنے ہاں، دن راتی جلیاں پانے ہاں. کی کرنے آدم بنا کے انہاں صوفیاں نو لے کے آؤ اور جلیاں پان والے ہو تسبیحاں دے منکے تے منکا. آ کام نہیں کر سکتے ہو جو میرا خلیل کر کے بخا رہے. تسی آندے سو کی کرنے بنا کے سارا جہان ایکو جہی. ربا سچے تو تے آکھے اسی جاوے بندے آ جگ دا شائے تو. ساڑیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے ساڑا نیب نالے علی جائے تو. اس لارے تے ٹور کدی پوچھے آئی کی اس نمانے تے بیتیاں نے کدی سار بھی لئی او رب سائیاں تیرے شان نال جگ کی کیتیاں نے. کتے تاندلی مال پٹوار دیے کدرے تونس پولی سرکار دیے. ایویں ہڈا وچ کر پہ جان میری جویں پھائی وچ کونج کرلام دیے. چنگا شاہ بنایا ہی رب سائیاں پولے کھاندیاں وار نام دیے. انجیے اللہ اکبر. یہودی تے عیسائی اس طرح مسلط ہوئے اور جنہ ٹھوٹا پھڑ کے کسی دے بوئے تے پیسے لین جانا ہے او دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کیویں کر سکتے. یہ بین الاقوامی مانگت ہم قرضہ نہیں لیں گے ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے. 6,000 ارب قرضے تو 30,000 ارب تے ٹر گیا. 35,000 ارب تے قرضہ چلا گیا ہے. ایک ایک بچہ جڑا جمیا نہیں وہ مخروض پہلا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کو محب وطن لیا، ارباب اقتدار محب اسلام لیا، غیور لیا، جسور لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اگر ساری امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو جائے، ساڈا دفاع ایک ہوئے، ساڈا خزانہ ایک ہوئے، ساڈی غیرت ایک ہوئے، ساڈی فوج ایک ہوئے، ساڈی قیادت ایک ہوئے. امریکہ کی شہرے، روس کیا چیز ہے، برطانیہ اور جاپان کیا چیز ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اکٹھے اللہ دی رسی نو پھڑ لو. وہ رسی مونجدی نہیں، وہ سوتر دی نہیں. آئی جے سمجھ؟ وہ رسی اللہ دا قرآن تے کملی والے دا فرمان ہے. وہ رسی اسلام ہے. اگر تسی سارے مل کے اس رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو گے، دنیا دی کوئی طاقت تواڈے سامنے ٹھہر نہیں سکے. آج ذلت ساڈا مقدر بن چکی. کبھی سوچئے بھی مسلم کہ مقام تیرا کیا ہے، آغاز تیرا کیا تھا، انجام تیرا کیا ہے. رشکیں ملائکہ تھیں کبھی تیری رفعتیں، اب پستیوں کی جانب یہ گام تیرا کیا ہے. ویراں کیا ہے تو نے اسلاف کے چمن کو، رہنے کا اس چمن میں اب کام تیرا کیا ہے. کارے ذلتوں میں ڈوبا تیرا مقدر، کتنا ہے بے حمیت، اسلام تیرا کیا ہے. اللہ اکبر. جویں دے اسی آنا پھر اومے دا رب ساڑھے نہ سلوک کرے گا. اسی بھی صرف دعاواں تے کہیں نے دعا اللہ دا نکل کر خانقاہوں سے. اقبال نے ترجمانی کی تھی
نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری تیرے علم و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. ہم جی فلسطینیوں کے ساتھ یوم یکجہتی منا رہے ہیں. یکجہتی تائیں جے مظلوم دے نال کندھا جوڑ کے کھڑا ہو جائیں تیرے ہاتھ وچ شمشیر بے نیام ہووے اور تو کفر دا مقابلہ کرن واسطے میدان جہاد وچ مجاہد بن کے آویں. ذرا سورہ نساء نو اٹھا کے دیکھو جنہ بستیاں دے ظلم ہو رہے ہیں وہ بستیاں والے قرآن کہندا دعا کر دے رہے یا اللہ ساڈا کوئی مددگار بھیج دے. وہ بستی کشمیر دی ہے وہ بستی فلسطین دی ہے وہ برما دی ہے وہ عراق دی ہے وہ افغانستان دی ہے. جدوں تک اسی جہاد نہیں کریں گے اللہ دے راہ وچ کفر دے خلاف برسرے پیکار ہو کے نہیں نکلیں گے ادو تک سرخروئی کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکے گی. پھر ذلت ہی ذلت ہے خواری خواری ہے. اگر عزت دا مقام چاہتے ہو تو پھر جاہدو فی اللہ حق کا جہاد اللہ دے راہ میں جہاد کرو. انفرو خفافم و ثقالا ہلکے ہو تب بھی نکلو بوجھل ہو تب بھی نکلو سرمایہ دار ہو تب بھی نکلو نادار اور کلاش ہو تب بھی نکلو. اللہ کی راہ میں جب تم جہاد کرو گے تمہارا دین بھی سربلند ہوگا اور تمہاری عزت بھی بڑھے گی اور کائنات کی سرداری اور سروری تمہارے قدموں میں ہوگی. اللہ اکبر. وہ عرب دے بدو بکریاں چران والے چھپڑیاں دا پانی پین والے چھا گئے پوری دنیا تے. وجہ کیا ہے؟ جہاد کیتا ہے. میں ایک گل کہنا ہونا کہ پوری زندگی اللہ دے رسول نے سکھ نال نہیں گزاری. آپ فرماتے ہیں اوزی تو فی اللہ جنہ مینوں ستایا گیا نا اللہ دے بارے جن نے مینوں دکھ دیتے گئے نے ذرا لائف پڑھو نا ہسٹری آف محمد پیس بی اپان ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارکہ پڑھو. کیڑی کڑی ہے کیڑا لمحہ ہے کیڑی صبح ہے کیڑی شام ہے کیڑا دن ہے کیڑی رات ہے کیڑا ہفتہ ہے کیڑا مہینہ ہے کیڑا سال ہے جو میرے پیر سونے دا سکھ نال گزریا ہو. ساری زندگی دکھاں میں گزری ہے. کیوں دکھ آئے نے کیوں ستایا گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. محبوبہ اے تیرے خلاف جو گلاں ہوندیاں نے تینوں دکھ ہوندا ہے. کدی کہندے نے محمد نعوذ باللہ پاگل ہے یہ دیوانہ ہے یہ شاعر ہے یہ جادوگر ہے یہ کاہن ہے یہ بدین ہے یہ صحابی ہے. محبوبہ تو بھی سننا ہے تو اتے میں بھی سننا تو کی کر وَاصْبِرْ صبر کر. کدے واسطے؟ ایک مقام تے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. جی میں ایسی دنیا کوئی روڑا چگڑا مکان یار میرے پیچھے صبر کر میرے پیچھے. اللہ کہنا میرے پیچھے 40 سال انہاں دی اکھاں دا تو تارا بنیا رہے. یہ تینوں صادق تے امین کہندے سن. جس دن دی میری گل شروع کیتی ہے میرا قرآن سنانا شروع کیتا ہے یہ دشمن ہو گئے نے. اس واسطے میرے پیچھے صبر کر. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ جو کہتے نے سندا رہو چپ کر کے صبر کردا رہو مشن جاری رکھ. اللہ اکبر. آندے نا عرفی تمہیں اندیش سے وہ غائے رقیباں آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا. عرفی دشمناں دا شریکاں دا مخالفاں دا تو بالکل انہوں دی پرواہ نہ کر. فقیر نو کتے پونک دے رہندے نے وہ اپنی روزی منگ کے لے جاندہ ہے. ایویں ہی
نماز جاندی ہے تے جائے، دین جاندا ہے تے جائے، پرواہ کوئی نہیں، بے غیرت ہو چکے ہیں، بے حمیت ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام دی رمق کوئی نہیں۔ کفر سانو اے ٹیسٹر لگا کے دیکھ دے انہاں وچ کوئی ایمان دی کرنٹ ہے کہ نہیں۔ دیکھ دیو نا ٹیسٹر لگا کے تسی بجلی ہے، او کدے ساڈے نبی سونے دے بے حرمتی والے خاکے بناتا ہے، کارٹون بناتا ہے، کدے قرآن نو عدالتی لیا کے مقدمہ چلا کے جلایا جاتا ہے۔ ساڈی غیرت نو حجہ دیندا ہے کفر، پر اسی نے مر چکے ہیں، تو جو دلی کیتی آ اسی نہیں ہو جاگنا۔ اسی تے نہ کران گے کہ ٹالی والی مسجد چوں اج ریلی کرنی یوم یکجہتی دی فلسطینیاں واسطے، اور اسی شیراں نے باغ جا کے انج دے اسی شیراں اتھے جا کے بس ختم، ساڈا دین اتھوں شروع ہوتا اتھے جا ختم ہو جاتا۔ اے گل نہیں۔ محمد بن قاسم کتھوں آیا سی؟ عرب دی او تاجرین دیاں عورتاں دا جہاز لٹ لیا راجہ داہر نے، اور ایک عرب خاتون نے فریاد کی تھی، یا حجاج یا حجاج، او دے تک گل پہنچ گئی۔ او دو جہاز کوئی نہیں سن، ٹریناں نہیں سن چل دیاں، کاراں بساں نہیں سن، بحری جہاز نہیں سن، کشتیاں دے ذریعے 12,000 دا لشکر اپنے پتیجے محمد بن قاسم دی قیادت وچ کلیا ہے۔ اس وقت محمد بن قاسم دی عمر صرف 17 سال ہے، اور دیبل جنہوں ہن تسی کراچی کہندے ہو، ایتھوں فتح کردہ کردہ حیدرآباد ملتان تک آیا ہے۔ اے پہلا مسلمان ہے جن نے اس سرزمین کفر تے اپنا پیر رکھیا ہے، اور اج دیکھ لو پورے ہندوستان دے اندر الحمدللہ مساجد نے، مدارس نے، علماء نے، شعائر اسلام سربلند نظر آ رہے ہیں۔ تو غیرت دی بات ہے، ایک خاتون دی آواز صدائے احتجاج سن کے تے محمد ابن قاسم آیا ہے۔ ساڑیاں بہو بیٹیاں دیاں عفتاں عصمتاں تار تار ہو رہی ہیں، بھائیاں دے سامنے بھیناں دی عزت لٹی جا رہی، باپ دے سامنے بیٹی دی عفت دی چادر تار تار کیتی جا رہی، جوان بیٹیاں نو اٹھایا جاتا ہے، پھر کچھ دن تو بعد بیٹے دا لاشا لگتا ہے۔ 1 لاکھ تو اتے نہتے کشمیری جامع شہادت نوش کر چکے نے، کئی ہزار خواتین کشمیر دیاں ساڑیاں پہنا ساڑیاں بیٹیاں اپنی عزت ہندو گنڈیاں دے ہتھی لٹوا چکی ہیں، اور اسی کروٹ بدلنوں تیار نہیں۔ دوستو جاگن دا ویلا ہے، سون دا نہیں۔ جہاد سپلٹ آف اسلام میں، اسلام دی روح میں، اگر اسی جہاد کریں گے۔ میں کلپ دیکھا جی فیس بک تے کسی کمال دیتا ہے سی، وہ فوجی جرنیل اگے اگے مارچ کر رہے ہیں فوجی، اور میں جا کے پیچھے شاید کوئی فوجی دستے ہون گے، پیچھے ویکھیا تے پیڈاں دے پیڈیاں پیڈاں دی اجڑ، یعنی انہوں نے دسیا ہے کہ آ پیچھے امت مسلمان ہے جنہاں دی غیرت کوئی نہیں، پیڈاں بن چکے ہیں۔ جاگو، یہ سون دا ویلا نہیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ سانو جاگن دی توفیق دے۔ تیرا بحر پر سکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کنارہ۔ تو کیسا سمندر ہے، یہ موج کدی نہیں آئی، لہر کدی نہیں آئی، جوار بھانٹا کدی نہیں آیا، گرداب کدی پیدا نہیں ہویا۔ وہ تو کیسا سمندر ہے، بڑا پرسکون ہے، تیرا بحر پرسکون ہے،
یہ سکون ہے یا فسوح ہے؟ کسے تیرے تے جادو تے نہیں کر دیتا؟ کدے تو جاگن نو تیار ہی نہیں؟ اللہ توفیق دے، اللہ سانو جاگن دی، صرف جاگن دی نہیں، جاگ کے اللہ دے دین دی حفاظت کر دی توفیق دے۔ میرا دعاواں نال کام نہیں چلنا، ورنہ اللہ ساڈا محتاج نہیں۔ اگر جی وہ ابابیلاں دے لشکر بھیج سکتا ہے، اتنے سارے کافر سن تا ابابیلاں دا لشکر آیا سی۔ ابابیلاں دا انتظار نہ کرو، خود مجاہد بن کے میدان عمل اترو۔ اللہ دے کول بڑے لشکر نے، لا یعلم تسی نہیں جان دے، او دے لشکر بے شمار نے۔ وہ اپنے گھر دی بھی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے دین دی بھی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے نبی دی عزت و حرمت دی حفاظت بھی کر سکتا ہے، وہ قرآن دی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ ساڈا محتاج نہیں، اسا اپنا ایمان بچانا ہے، اسا خود ثبوت دینا ہے کہ اسی کملی والے نے سچے غلام۔ اللہ سانو بلال جیسا عشق رسول عطا کرے، ابو بکر جیسی صداقت عطا فرمائے، عمر جیسا عدل اور حق بیانی عطا فرمائے، عثمان جیسی سخاوت اور شرم و حیا عطا کرے۔ اللہ سانو علی جیسا شوق عبادت اور بہادری اور کراری عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ ایویں نہیں نشان پا گئے، ساری زندگی جہاد گزاری ہے۔ ایک صحابی جوانی میں گھروں نکلے نے، ایک مثال نہیں، بے شمار ایسی مثالیں نے۔ ایس محاذ تے لڑے، پھر دوسرے محاذ تے چلے گئے، پھر تیسرے محاذ تے، پھر چوتھے محاذ تے، ایویں بڑھاپا آ گیا۔ اسی طرح دیار غیر بچی موت دا جام پی کے دنیا تو رخصت ہو گئے، اہل خانہ نو ملنا بھی نصیب نہیں ہویا، پوری زندگی جہاد وچ گزار دی۔ یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں، اے میرے نبی جہاد کرو، جاہد۔ اس واسطے جہاد کران گے تے ساڈے ککھ رہن گے، ورنہ مٹ جاواں گے۔ اللہ اس صدی نو اسلام دی نشاط ثانیہ نو بحال کرن دی صدی بنائے، اللہ اسلام دا غلبہ فرمائے، اسلامی پرچم پوری دنیا تے لہرائے۔ دجال آیا نہیں مگر وہ دے سارے فتنے آ چکے ہیں اور مسلمان بے حس ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح مومن، صحیح مسلم بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ جن مسجد علم دین اہل حدیث بھی کہتے ہیں، جمعے تو بعد 2 بجے احتجاجی ریلی کہہ لو، فلسطین دے مظلوم مسلمانوں دے نال یکجہتی دا اظہار کردیا ہویا احتجاجی ریلی نکل رہی ہے۔ تو جنہ دوستاں نے اس احتجاجی ریلی کے اندر شرکت کرنی ہے تو نماز دے فوراً بعد اتنے پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله